مائک ذرا قریب کا مائک قریب کا. میرا نام فوزیہ ہے اور میں دلی بلوچستان سے کٹو سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر فیبرری 1999 میں شہید ہوئے. تو آج یہاں پہ آنے کا مقصد ہے کہ میں اپنی آواز بلند کرنا چاہتی ہوں جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے کہ جو ملٹری کوڈ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے, کیونکہ یہ ہم سب کی آواز ہے. کرگل وار میں جب 400 شہدا صرف گلگت بلتستان میں سے تھے تو ان سب کا خون ضائع ہو رہا ہے. صرف کرگل وار نہیں تھے, اس طرح بہت سارے واروں ہیں. اب تک جتنے بھی شہدا ہیں ان سب کا خون ہم رائگاہ جانے نہیں دیں گے. ہم اپنی آواز بلند کریں گے. ایک شہید کی بیٹی ہونے کے ناطے میں اپنی آواز بلند کروں گی. یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آرمی کوڈ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. تھینک یو. شکریہ. السلام علیکم. myself محمد جمشید فرام ایئرز یونیورسٹی میکٹرونکس انجینئرنگ. میرے والد صاحب عبدالقیوم شہید پاکستان ایئر فورس سے تھے جو کہ 2013 میں شہید ہوئے. میں آپ لوگوں سے کوئی اس طرح ایک فارمل ڈسکشن نہیں, میں آپ لوگوں سے اپنے دل کی چند باتیں شیئر کروں گا کہ جب سے ہمیں اس افسوسناک واقعہ جس کو اگر ثانیہ قرار دیا جائے تو کم نہیں ہے, جو کہ اکثر سپریم کورٹ نے اور ان کے ججز نے ہمارے سامنے رکھا. میں اگر اپنے والد کا ذکر کروں تو تقریباً 2013 میں بلوچستان میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا, جو کہ ایک بم دھماکے کی وجہ سے ہوئی ان کی شہادت. تو اس شہید نے, جتنے یہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اس شہید نے تو اپنے ملک سے اپنی قوم سے جو وفا کرنی تھی وہ تو وہ لوگ کر گئے. اس قوم نے جو اس شہید سے وفا کرنی ہے وہ اس قوم میں بالکل بھی نہیں نظر آ رہی کہ ہم لوگوں نے ایک شہید جس نے قربانی دی اپنے ملک کی خاطر, ہم اسی ملک کو اگر دوبارہ اس کی قربانی دینے کے باوجود ہم دوبارہ دور پہ لگا دیں اس صورت میں کہ جتنے ہم لوگوں کے ایکٹس تھے جو ان حادثات کی جس وجہ سے لوگ شہید ہوئے ان کے مجرموں کو سزا دینے کا جو ایک فارمل طریقہ تھا, ان کے مجرموں کو پکڑنے کا اور ان کو سزا دینے کا جو ایک پراپر وے ملٹری کورٹس کی صورت میں پاکستان میں موجود تھا, اس کا وجود ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ چیز مترادف ہے بالکل اس کے کہ جو لوگ ان حملوں میں یا ان واقعات میں ملوث تھے, مجرم تھے, ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ ان کو کوئی ملک میں پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ اب کیونکہ سول کورٹس بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں لوگوں کے جرائم کی سزا دینے کے لیے, لیکن سول کورٹس کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے انٹیلیجنس نیٹ ورکس کے جو اندرونی معاملات ہیں ان تک پہنچ سکے. میں یہاں پہ موجود ہوں, چکوال شہر سے میرا تعلق ہے اور چکوال کے جتنے بھی شہداء ہیں انکلوڈنگ یہ سارا فورم جو یہاں پہ پورے پاکستان کے شہداء کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, شہداء کے علاوہ یقین کو کہ ابھی یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں آپ لوگوں کے بیک سائڈ پہ سارے شہداء کے علاوہ یقین بیٹھے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو لوگ اگر ایک عام انسان چلا جائے آپ کی زندگی سے تو آپ کو اس دکھ کا اندازہ ہوگا. ہر ایک کی زندگی میں لوگ پیدا ہوتے ہیں, فوت ہوتے ہیں, یہ سسٹم چل رہے ہیں, دنیا میں چل رہا ہے, قدرت کا نظام ہے. تو ایک انسان کے جانے کا جو دکھ ہوتا ہے وہ ایک نارمل انسان کے جانے کا دکھ ایک طرف, لیکن ایک شخص جس کو اس کے پورے خاندان نے, اس کے والدین, اس کی والدہ اس کو گھر سے بھیجتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس وطن کے لیے, اس قوم کی جو فوج کی وردی ہے وہ پہنا کے بھیج رہی ہوں کہ یہ اس ملک کی حفاظت کرے. اگر وہ اس کا لال جو ہے وہاں شہید ہو جائے, اس ملک کے لیے اپنی قربانی دے دے اور بعد میں اس ملک کی عوام اس کے اس دیے گئے خون کی قدر نہ کرے تو آپ اندازہ کریں اس شہید کی ماں پہ کیا گزرے گی. یہ ایک بات سے اگر ہم لوگ کامنلی یہاں پہ بتاتے رہیں کہ اس کو بحال کر دیں, صرف یہ اس کی وجہ نہیں ہے, اس کے پیچھے کافی ساری وجہ ہے, کافی سارے لوگوں کے جذبات اس سے منسلک ہیں. میں آپ لوگوں کی مثال دیتا ہوں کہ ایک کیس ہوا, اس کے جو مجرم تھے ان کو سزا دینی ہے ملٹری کورٹ نے. اس ملٹری کورٹ کو اگر یہاں پہ بند کر دیا جائے تو اس کے جو مجرمین ہیں ان کو سزا نہیں ملے گی. جب سزا نہیں ملے گی تو جو لوگ اس کے لواحقین ہیں ان پہ کیا گزرے گی کہ گورنمنٹ نے, اور وہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کریں گے اس جج کو جس نے اس ایکٹ کو ختم کیا ہے, جس نے ملٹری کورٹس کی بندش کا اعلان کیا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے میرے بیٹے کا جو خون تھا اس کا بدلہ نہیں لیا گیا. میری ریکویسٹ ہے, ہم پورے فارم کی ریکویسٹ ہے کہ سپریم کورٹ سے کہ وہ اپنے اس ایکٹ کو دوبارہ بحال کریں اور ملٹری کورٹس کو دوبارہ بحال کریں تاکہ دہشت گردی کے جو جتنے مجرمین ہیں ان سب کو سزا مل سکے. تھینک یو. سوال میرا سر یہ ہے کہ اچھا پلیز
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फरीद रहसानी है। मैं नसीराबाद डिवीजन के शोबा फारूक का हेड हूँ। आप लोगों को जैसे कि तमाम सहाफ़ी हज़रात को पता है कि इस वक्त हमारा मुल्क किस मरहले से गुजर रहा है। दहशतगर्दी रूज पर है। आलिया वाक़यात में अब देखें, बसनी में हमारे 14 फौजी जवानों को शहीद किया गया। तुर्बत में हमारे गुजरावाला के मजदूरों को शहीद किया गया। मस्तूम में नवाबजादा सिराज रहसानी के साथ 300 लोग शहीद हुए। आली में मस्तूम में एक धमाके में हमारे 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए। इसी तरह हमारे फौजी जवानों को और जो है FC के जवानों को, सिविलियन को जिस तरह बलूचिस्तान में टारगेट किया जा रहा है, ये आप सबके सामने है। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आपके सिविल जजों ने जैसे नवाज शहीद के कातिलों को सजा दी? क्या आपके इन जजों ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मस्कान जई शहीद के कातिलों को सजा दी? बलूचिस्तान में वो हालात है, शायद मेरा चीफ जस्टिस ऑनरेबल काजी फैज ईसा का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। आपको काजी साहब पता है कि बलूचिस्तान में एक सेशन जज ने जब एक दहशतगर्द को सजा दी तो वो जून जेल से निकला, वो टारगेट हुआ। क्या इस तरह आप सेक्शन 2&D को खत्म करके उन जजों को, उन दहशतगर्दों को खुली छूट दे रहे हैं? दहशतगर्दी जब तक दहशतगर्दों के सहूलतकार और हमारे मुल्क में नहीं होंगे तो वो कभी भी हमारे ऊपर धमाके नहीं करेंगे। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ, खुदा के वास्ते शोधा की फैमिलियों की तरफ देखे और दहशतगर्द जब ये सेक्शन खत्म की गई तो दहशतगर्दों का दहशतगर्दी को देखे। कुछ के बाद मियावाली में जो क्या हुआ है, हमारे फोर्स पर जो हमला हुआ है, बसनी में हमारे फोर्सेस पर जो हमला हुआ है, अब इन मेरे ख्याल 4-5 दिनों में बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में आपके 12 से ज्यादा मजदूरों को शहीद किया गया है। क्या मैं उन मजदूरों का नमून किसके हाथ पे तलाश करूं जब बोरान में मेरे मजदूरों को जिनके पांव में चप्पल नहीं थे दहशतगर्दों ने टारगेट किया? क्या उन शहीदों का नमून मैं किसके हाथ पे तलाश करूं कि 12 रबीउल अव्वल के जुलूस पे मेरे 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए? क्या मैं उन शहीदों का अपना नमून किसके हाथ पे तलाश करूं कि 14 साल के मेरे अकमल को शहीद किया जाता है फुटबॉल ग्राउंड में? क्या मैं अपने ड्रीमर के 300 से ज्यादा शहीदों का लहू किसके हाथ पे तलाश करूं? लिहाजा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 10 बरसा अपील करता हूं कि इस सेक्शन को 2&D को बहाल किया जाए ताकि दहशतगर्द फिर कोलैबोरेशन की तरह हमारे सूबे में दहशतगर्दी नहीं करे। क्या आपको पता है कि मैं तो सरेआम नाम लेता हूं कि कोलैबोरेशन को किसने भेजा?